بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیڈز بائی عائزہ اور میں ہوں عائزہ انیس احمد۔ آج ہم زندگی کے ایک بہت تلخ شیڈ کو دیکھیں گے کہ آپ کے اندر حوصلہ ہے اس حقیقت کو دیکھنے کا جو ہے تو بہت تلخ، لیکن یہ کہانی ہمیں ہمت بھی دیتی ہے کہ کوئی انسان کتنی تکلیف سے گزر کر بھی کس طرح مثبت طریقے سے جینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کہانی ہے 42 سالہ ایلیکس لیوس کی، جو انگلینڈ کی کاؤنٹی ہیمپشائر، جو ساؤتھ ایسٹ میں انگلش چینل کے ساحل پر واقع ہے، کیپ ٹاؤن اسٹاک برج میں رہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی لوسی اور 2 سالہ بیٹے سیم کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ یہ بات ہے نومبر 2013 کی۔ اس وقت ایلیکس 33 سال کا تھا اور ایک پب اور ایک گیسٹ ہاؤس چلا رہا تھا۔ ایک دن اس کو اچانک بخار کی شکایت محسوس ہوئی۔ یہ ایک نارمل بات تھی، لیکن یہ بخار ایک بہت بڑی بیماری کا پیش خیمہ تھا۔ یہ اس وقت اس کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا۔ چند دن بعد بخار کے ساتھ سر میں شدید درد اور الٹیاں شروع ہو گئیں، لیکن معاملہ اس وقت سیریس ہونے لگا جب ایک صبح وہ سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا منہ سوج رہا تھا۔ جسم پر سے جگہ جگہ جلد پرپل ہونے لگی تھی اور ریشز پڑنے لگے تھے۔ اسے پیشاب میں مشکل پیش آ رہی تھی اور خون آنے لگا تھا۔ یہ صورتحال بہت خوفزدہ کر دینے والی تھی، اور پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے بازو اور ٹانگیں بھی ہلا نہیں پا رہا، حتیٰ کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اسی دوران اس کی بیوی جو کام پر گئی ہوئی تھی واپس آئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ اس نے فوراً ایمبولینس کے لیے فون کیا۔ Ambulance emergency, tell me exactly what's happened. My husband's body is full of it's just rash, just looks the state. He's had the worst headache for like 2 or 3 days, like a crippling headache. He's been vomiting, has he? Yeah, and he can't urine, and there's just blood coming out. He's just aching. Okay, well we are organising help for you. Stay on the line and I'll tell you exactly what to do next, okay? Okay. اور ایمرجنسی میں ایمبولینس بلوائی۔ پیرامیڈکس نے آ کر ایلیکس کی حالت دیکھی تو محسوس کر لیا کہ یہ معاملہ بہت سیریس ہے اور ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ انہوں نے ایمرجنسی میں بہت تیزی کے ساتھ ایلیکس کو ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کی اور خوش قسمتی سے وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن ڈاکٹرز نے جب ایلیکس کی حالت کا جائزہ لیا تو انہیں اس کے بچنے کا صرف 3% چانس نظر آیا۔ انہوں نے اس کے گھر والوں کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا۔ ایلیکس کی مدر اور باقی گھر والوں کے لیے بہت شاکنگ تھا کہ وہ ایلیکس کو کھونے جا رہے ہیں۔ اس کی بیوی لوسی کے لیے یہ بات برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کہ جس ایلیکس کو وہ ہنستے کھیلتے اپنے سامنے دیکھتی تھی، اچانک سے دنوں میں وہ بخار کا شکار ہوا اور اس خطرناک حالت کو پہنچ گیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ ایلیکس کی یہ حالت ہوئی کیوں؟ آخر یہ کون سی بیماری تھی جس نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں موت کی دہلیز پر پہنچا دیا تھا؟ تو یہ بیماری تھی TSS، یعنی ٹاکسک شاک سنڈروم۔ اس بیماری کا باعث ایک خاص قسم کا بیکٹیریا اسٹریپ اے ہوتا ہے، جو عموماً سکن کے اوپر تو نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کی جلد پر کوئی زخم ہو تو یہ بیکٹیریا اس کے جسم کے اندر پہنچ جاتا ہے اور خون کو ٹاکسک کر دیتا ہے۔ یہ بیکٹیریا ایسے ٹاکسنز ریلیز کرتا ہے جو جسم کے ہر عضو تک پہنچ کر اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر اس بیماری کا پتہ فوری چل جائے تو مریض کا مکمل علاج بھی ممکن ہے، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے ویسے ویسے نقصان بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ایلیکس کی انفیکشن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے اعضاء تباہ ہو رہے تھے۔ اس کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں کالے پڑ رہے تھے۔ ڈاکٹرز کو اس کی جان بچانے کے لیے سب سے پہلے اس کا بایاں بازو کاٹنا پڑا، کیونکہ زہر اس کے ہاتھ میں پھیل رہا تھا اور اس کے دل تک پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں بھی کاٹنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ دایاں بازو بچانے کی ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی، پر یہ بھی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ 9 مہینے کے اندر ایلیکس کے 11 میجر آپریشنز ہو چکے تھے اور اس کا یہ ٹائم عموماً زیادہ تر ہاسپٹل میں ہی گزرا۔ زہر اس کے کندھوں تک پھیل رہا تھا۔ ایلیکس کو اپنے دونوں بازو اور دونوں ٹانگوں سے محروم ہونا پڑا، لیکن ڈاکٹرز اس کی زندگی بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اب اذیت کا ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا جب اس بیکٹیریا نے اس کے منہ کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ اس کے ہونٹ کا حصہ غائب ہونے لگا۔ ڈاکٹرز نے اس کے منہ کی سرجری کرنے کا فیصلہ کیا اور 13 گھنٹے کی سرجری کر کے اس کے کندھوں سے گوشت لے کر ایلیکس کے ہونٹ بھر دیے۔ ایلیکس کو اس سب اذیت ناک مرحلے سے گزرتے ہوئے کئی مہینے ہو چکے تھے اور اس دوران وہ زیادہ تر ہاسپٹل میں ہی تھا، اپنی فیملی سے دور۔
یہ وہ ٹائم تھا جب اس کی بیوی نے اپنی محبت اور وفا کا بہترین ثبوت دیا۔ اپنے شوہر کی اس تکلیف میں اس کے ساتھ ساتھ موجود رہی، اس کا حوصلہ بڑھاتی رہی، کام کر کے کماتی بھی رہی، بیٹے کا دھیان بھی اس نے اکیلے رکھا، ہر مشکل کا اس نے بہت بہادری سے سامنا کیا۔ آخر کار ایلیکس کو ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی، وہ اپنا بہت کچھ گنوا کے گھر آ گیا، لیکن ابھی بھی اس کے پاس بہت قیمتی چیزیں موجود تھیں۔ قدرت نے اس کی ٹانگیں اور بازو تو لے لیے تھے، اس کی شکل و صورت بھی بگڑ چکی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے پاس ایک محبت کرنے والی وفادار بیوی اور پیارا سا بیٹا موجود تھا، جو اس کی ہمت بن کر اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایلیکس گھر تو آ گیا تھا، لیکن اب وہ اپنے ہر کام کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ تھا۔ اس کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی کسی کی ضرورت پڑتی تھی جو اس کی مدد کر سکے۔ یہ بے بسی ایلیکس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ آخر ایلیکس نے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایلیکس کو 10 ہفتے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھا گیا جہاں اس نے اپنے کام خود کرنا سیکھے۔ یہ سینٹر ایلیکس کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ یہاں رہ کر اس نے زندگی کو پھر سے جینے کا حوصلہ سیکھا۔ اس نے سیکھا کہ کیسے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر سکتا ہے۔ یہاں ایلیکس کو ایک مصنوعی بازو لگا دیا گیا تھا جس سے وہ اپنے کام خود کرنا سیکھ رہا تھا۔ وہ اب اس بے بسی سے باہر نکلنا چاہتا تھا جس کا مقابلہ وہ بہت مہینوں سے کر رہا تھا۔ اپنے ہر کام کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے وہ خود کو اپنے قابل بنانا چاہتا تھا۔ ایلیکس نے گر گر کر پھر سے چلنا سیکھا، ہار نہیں مانی اور خود کو زندگی کے ساتھ چلنے کے قابل بنا لیا۔ ایلیکس نے فنڈ ریزنگ کے لیے ایک فاؤنڈیشن بھی بنائی ہے۔ اب وہ زندگی میں آگے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ 22 مہینے کی اس تکلیف سے گزرنے کے بعد آخر کار وہ کھڑا ہو گیا ہے، چاہے مصنوعی ٹانگوں پر ہی صحیح، پر اب وہ خود چلنے کے قابل ہو گیا ہے۔ وہ اپنے 2 مصنوعی ہاتھوں سے خود اپنے بہت سے کام کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ سب اس نے اپنی ہمت اور حوصلے سے حاصل کیا، حتیٰ کہ اس نے اپنا اسکائی ڈائیونگ کا شوق بھی پورا کیا۔ زندگی میں ہم بہت سی تکلیفوں سے گزرتے ہیں۔ یہ تکلیفیں کبھی بے وجہ نہیں آتی، یہ انسان کو بہت کچھ سکھانے آتی ہیں اور بہت کچھ دے کر جاتی ہیں۔ ایلیکس جو پہلے اپنی زندگی میں ایک بہت سست انسان تھا اور سارا دن اور رات شراب پی کر گزارتا تھا، اب اپنی زندگی کو ایک بہترین اور مثبت انداز میں گزار رہا ہے۔ اس تکلیف نے اس کو بہت مضبوط بنا دیا ہے۔ کبھی ایلیکس کو بہترین کپڑوں اور جوتوں کا بہت شوق تھا، خاص طور سے خوبصورت جوتوں کا اسے جنون تھا، لیکن آج اسے ان سے بیزاری ہے۔ اب وہ زندگی کو ایک وسیع تناظر میں دیکھتا ہے۔ آج وہ یہ سوچتا ہے کہ قدرت نے اسے زندگی کا دوبارہ موقع دیا ہے اور اب وہ اسے صحیح معنوں میں گزارنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں کبھی پیچھے مڑ کر یہ دیکھنے میں وقت ضائع نہ کریں کہ ہم کس کس تکلیف سے گزرے۔ یہ تکلیفیں آپ کو جو سبق دیتی جائیں اس کو سیکھتے جائیں اور وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جائیں، ایک مثبت راستے پر، ایک بہترین طریقے سے۔ امید ہے ایلیکس کی زندگی کی کہانی کو دیکھ کر آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ زندگی میں کبھی کسی مقام پر ہار مت مانیں۔ اللہ تعالیٰ ہمت کرنے والوں کا ہمیشہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ آباد رہیں۔ اللہ پاک سے آپ کی سلامتی کی دعا کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔